دکنی شاعری کے زوال کے اسباب، تعارف اور تمہید۔ دکن کے علاقے میں ابتدائی طور پر مقامی باشندوں اور مسلمانوں کے میل ملاپ سے بولی اور لکھی جانے والی زبان کی حیثیت سے دکنی کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ دکنی کے لوک ادب اور عوامی ادب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس کے بعد ہی تحریری ادب کا آغاز ہوا۔ دکن میں محمد تغلق کے دور اور دولت آباد کو پائے تخت کا درجہ حاصل ہونے کے دوران دکنی کو اس علاقے کی ملی جلی بولی کا درجہ حاصل تھا۔ بہمنی دور میں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز نے دکن میں آنے کے بعد لوری نامے، چکی نامے، چرخہ نامے اور ڈھولک کے گیت لکھ کر لوک ادب کی روایت کو مضبوط کیا۔ صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے اسلامی تعلیمات کے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، جن کی وجہ سے دکن میں نثری تحریری ادب کی بنیاد پڑی۔ حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال، حضرت زین الدین داؤد شیرازی، حضرت میراجی شمس العشاق اور برہان الدین جانم کے علاوہ احمد آباد اور برہان پور کے علاقوں میں بسنے والے بزرگوں میں حضرت خوب محمد چشتی، حضرت محمود خوشدہاں اور دوسرے بزرگوں نے بھی تصوف اور دینی تعلیمات پر مبنی رسالے لکھ کر دکنی میں تحریری زبان کو فروغ دینے کی سعی کی۔ بہمنی دور میں ہی دکنی شاعری اور نثر کے نمونے منظر عام پر آنے لگے تھے۔ برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق اس معنی میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ جب بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت اور گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت کے اقتدار کو استحکام حاصل ہوا تو بادشاہوں، درباریوں، شرائے اکرام اور عوام نے دکنی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس دور میں نثر کی طرف رجحان کم رہا، جبکہ فارسی شعری اصناف جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، نظم، رباعی وغیرہ کی طرف شعراء کی رغبت بتدریج بڑھتی گئی۔ شعر گوئی کے لیے تو فضا سازگار ہوتی گئی، لیکن نثر کی ترقی کی رفتار سست رہی۔ ادبی سطح پر سب رس ایک منفرد نثری کارنامہ ہے۔ دکنی زبان ابوالحسن تاناشاہ کے عہد تک ایک مکمل زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن دکن کی ریاستوں پر اورنگزیب عالمگیر کے حملوں اور 5 مسلم سلطنتوں کے خاتمے کے بعد رفتہ رفتہ دکنی کا اثر کم ہونے لگا اور اس پر فارسی کے اثرات حاوی ہونے لگے، جس کے نتیجے میں دکنی کی ترقی یافتہ صورت اردو میں ایک نئی بدلی ہوئی شکل میں اس نے جنم لیا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں جب ولی نے دلی کا رخ کیا تو اپنی دکنی کے اثرات شمالی ہند پر بھی مرتب کیے اور اس کے ساتھ ہی دہلی کے فارسی اثرات کو قبول بھی کیا، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ دکنی زوال سے دوچار ہوئی اور اس کے بجائے دہلی کے محاورے اور فارسی تراکیب کا استعمال ہونے لگا۔ بول چال کی زبان تو دکنی رہی اور بعض علاقوں میں آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جمع کے صیغے کا استعمال یا مذکر و مؤنث اور نیک کے قدیم طرز کی عادات اب بھی قائم ہیں۔ جس طرح پنجابی کے اثرات، پوربی کے اثرات اور برج کے اثرات
معیاری اردو سے چھپتے چلے گئے، اسی طرح سے کھڑی بولی یا دکنی کے نامانوس اور کٹھر الفاظ کی چھٹنی ہوتی چلی گئی۔ اسی تراشیدہ زبان کو اردو کہا جاتا ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دکنی شاعری میں فارسی اصناف کے اثرات کا جائزہ لے سکیں گے، دکنی زبان اور شاعری کے زوال کے اسباب بیان کر سکیں گے، اورنگزیب کی فتح سے دکنی پر کیا لسانی اثر پڑے، اس سوال کا جواب فراہم کر سکیں گے، دکنی شاعروں کے کلام میں دہلوی انداز کی پذیرائی کی نشاندہی کر سکیں گے، اور دکن کے علاقوں سے دکنی زبان کے خاتمے کے بعد برار اور ویلور میں دکنی زبان کی مقبولیت کے اسباب بیان کر سکیں گے۔ دکنی زبان کے شعری اصناف: دکنی زبان پر سنسکرت اور مقامی زبانوں کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دکنی زبان کی ابتدا سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے حملے تک کی دکنی پر عربی یا فارسی کا اثر کم ہی تھا، البتہ سنسکرت اور مقامی زبانوں کے اثرات زیادہ تھے۔ ہند آریائی زبان مرہٹی کے دکنی لب و لہجے پر گہرے اثرات پڑے، جیسے ہو، نئی، نکو، کئی کو جیسے الفاظ آج بھی رائج ہیں۔ مرہٹھی زبان کا چے تاکیدی پہلے بھی تھا اور بے شک کم صورت میں آج بھی ہے، جیسے ضمائر کی شناخت کے لیے ادھرچ، ادھرچ، ایساچ، ویساچ، یونچ، وونچ وغیرہ، اور افعال میں پڑھتائیچ، لکھتائیچ، سنتائیچ وغیرہ۔ دکنی کے شاعروں نے خالص سنسکرت الفاظ کو اردو املا کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں دکنی شاعری اور دکنی بول چال کی زبان میں غیر معروف الفاظ کا اضافہ ہوتا گیا۔ گولکنڈہ، بیجاپور اور ویلور ہی نہیں، مراٹھواڑہ، برہانپور، بیجاپور، گلبرگہ اور دوسرے علاقوں تک دکنی پھیل گئی، جس میں بدلی ہوئے میں سنسکرت الفاظ ہندوستانی بولیوں اور فارسی عربی کے الفاظ گھلتے ملتے چلے گئے۔ قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے بھی دکنی میں شاعری کی اور اس کی مختلف طریقوں سے سرپرستی بھی کی۔ ابتدا میں چونکہ مدتوں تک وہ ایک بولی تھی اور مختلف لسانی علاقوں کے لوگوں میں تال میل بڑھتا گیا اور عوام الناس عموماً ان پڑھ اور بڑی حد تک فارسی سے نابلد تھے، اس بنا پر درشت اور کرخت اور کڑھب الفاظ، جنہیں ناتراشیدہ کہا جاتا ہے، دکنی بولی کا جزو خاص بن گئے۔ عوام ہی نہیں، حتیٰ کہ ایرانی اور ترکی نسل فوجی، عہدیدار اور شاہان وقت اسی کو ترجیح بھی دینے لگے، کیونکہ انہیں اپنے اقتدار کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے عوامی تائید و حمایت کی ضرورت بھی تھی۔ اس لیے انہوں نے دکنی کی سرپرستی بھی کی، بول چال اور شعر و سخن میں بھی اس کا استعمال کیا، دراوڑی زبانوں اور اس کے بولنے والے عوام کا بھی لحاظ کیا، اور انہیں اپنے درباروں میں اعزاز کے ساتھ جگہ بھی دی گئی۔ عادل شاہی اور قطب شاہی دور کے شاعروں کی زبان دکنی ہی تھی۔ انہوں نے فارسی سے حاصل کردہ شعری اصناف جیسے مثنوی، مرثیہ وغیرہ کے علاوہ نظمیہ شاعری اور نظم نگاری میں اپنے فن کے کمال کا مظاہرہ کیا۔ دکنی زبان میں سب سے مقبول ترین صنف مثنوی ہی تھی۔ عشقیہ مثنویاں اور داستانوی مثنویاں بکثرت لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ
مذہبی موضوعات پر مثنویاں لکھنے کی روایت بھی دکنی زبان میں عرصے تک قائم رہی۔ مثنوی کے بعد قصیدے کی صنف کو دکنی شاعری میں عروج حاصل ہوا۔ صرف نصرتی ایک ایسا شاعر ہے جس نے عادل شاہی دور میں ہجویہ قصیدہ بھی لکھا۔ دکنی کے تمام قصیدہ گو شعراء نے مدحیہ قصیدے لکھے۔ دکنی کے بعض قصیدہ گو شعراء نے موسموں، عمارتوں اور مقامات کو بنیاد بنا کر قصیدہ گوئی کا حق ادا کیا۔ دکنی مرثیہ نگاری کی روایت میں واقعات کربلا کے ذکر سے زیادہ تاثرات اور جذبات و احساسات کا اظہار کیا گیا۔ یہ مراثی اجزائے ترکیبی کی بنیاد پر نہیں لکھے گئے تھے۔ غزل میں عورت اور اس کے حسن کی پرستاری کی طرف زیادہ میلان تھا۔ دکنی رباعیات میں موعظت و نصائح کا رنگ گہرا ہے۔ عورتوں کی زبان میں ریختی بھی لکھی گئی۔ مرزا اور ہاشمی کو ریختی کا، بابا آدم اور سلطان قلی کو ایک بہتر ریختی گو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں صرف سلطان قلی ایک ایسا شاعر ہے جس نے ہر قسم کے موضوعات کو بنیاد بنا کر غزل کے پیرائے میں نظم نگاری کی۔ عادل شاہی دور میں چند شعراء نے مخمس، مربع اور مثلث میں بھی شاعری کی مثال قائم کی، ورنہ بیشتر شعراء نے مثنوی کی حیثیت غزل اور قصیدے کی حیثیت کو ہی لائق اعتنا سمجھا تھا، جبکہ رباعی کے لیے فارسی حیثیت اختیار کی۔ اس طرح شاعروں نے 4 قسم کی حیثیتوں کو استعمال کرنے پر توجہ دی۔ پہلی حیثیت مثنوی نگاری کی تھی، جس کے بعد قصیدے اور غزل کی حیثیت میں ریختی اور قصائد لکھے گئے۔ رباعی کی بنیادی حیثیت کو ہی معیاری قرار دیا گیا۔ بعض شعراء نے مثلث، مربع اور مسدس کی حیثیت میں بھی نظمیں لکھیں۔ البتہ سکھ سہیلہ ڈگری کی کوئی خاص اور معیاری حیثیت قائم نہیں ہو سکی۔ دوہے اور گیت کی صنف نے ابتدائی دور میں فروغ پایا۔ عادل شاہی دور میں دکنی شاعری کا زوال۔ قطب شاہی دور کے مقابلے میں عادل شاہی دور کو مرکز سے دوری کی وجہ سے سہولتیں حاصل نہیں ہوئی۔ قطب شاہی بادشاہوں نے گولکنڈہ کو پائے تخت بنا کر نئے شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی، اور اس شہر میں بیرونی سیاح اور دوسرے علاقوں کے عطاشی بھی آنے جانے لگے۔ بیرونی سیاح بھی حیدرآباد کی رونق دیکھنے کے لیے چلے آتے تھے۔ گولکنڈہ کی سلطنت کا جغرافیائی نقشہ ایسا تھا کہ ہندوستان کے کسی شہر سے بھی گولکنڈہ یا حیدرآباد پہنچنا بہت آسان تھا۔ اس کے بجائے بیجاپور کو مرکز سے دوری کی وجہ سے بے شمار سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ قطب شاہی سلطنت کو فروغ حاصل ہوا۔ قطب شاہی دور کے شاعروں کے مقابلے میں عادل شاہی دور کے شاعروں کی تعداد زیادہ ہے، اور عادل شاہی شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے شعری اصناف میں جدت طرازی کو فروغ دیا۔ اس کے مقابلے میں قطب شاہی دور کے 5ویں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے موضوعاتی نظموں کا آغاز کیا۔ جس طرح قطب شاہی سلطنت کے خاتمے کے بعد دکنی زبان کو نظر انداز کر کے دہلی کی محاوراتی زبان کو فروغ دینے میں عالمگیر کی فوجوں کا اہم کردار رہا، اسی طرح عادل شاہی سلاطین کی زبان کو بھی مغلیہ سلطنت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دکنی الفاظ بے ڈھب اور غیر تراشیدہ تھے، اور ان کا آہنگ اور لہجہ عربی اور فارسی الفاظ کے ترنم اور موسیقی کے انداز سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اسی وجہ سے رفتہ رفتہ عادل شاہی دور کی دکنی کو مغلیہ حملے کی وجہ سے زوال سے دوچار ہونا پڑا۔ دہلی فوج کے تسلط
اور اورنگزیب کے سپاہیوں کی عربی اور فارسی آمیز لفظیات کا یہ اثر ہوا کہ دکنی کے شاعر اور بادشاہ بھی رفتہ رفتہ دکنی کے غیر معروف الفاظ کو ترک کر کے عربی اور فارسی لفظیات کے استعمال پر زور دینے لگے۔ فارسی اور عربی کے الفاظ انتہائی سادہ، سبک اور رواں تھے، اس لیے ان کا اثر دکنی زبان پر پڑا، جس کی وجہ سے دکنی روبہ زوال اور دہلی کی فارسی آمیز دکنی کو عروج حاصل ہوا۔ دکن میں مغلیہ سلطنت اور فارسی کے اثرات۔ مغلیہ تاجدار اکبر اعظم کے دور سے ہی دکن کے علاقے کو شمالی ہند میں شامل کرنے کی تحریک کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ جس وقت آگرہ کو پائے تخت بنا کر اکبر نے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا لہرایا، اس وقت گولکنڈہ میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی حکمرانی تھی اور بیجاپور پر ابراہیم عادل شاہ حکمراں تھا۔ احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت کی حکمراں دکن کی اولین خاتون چاند بی بی تھی۔ اکبر اعظم کے دور تک مغل فوجوں نے برہان پور کے علاوہ گجرات کے بے شمار علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکبر اعظم کے بعد جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں بھی دکن پر مغلیہ سلطنت کے حملے ہوتے رہے۔ اورنگزیب نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس نے وقفے وقفے سے دکن کی 5 مسلم سلطنتوں پر حملہ کر کے سارے دکن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں دکن کے تمام تر علاقے پر دکنی کی حکمرانی کا سلسلہ ختم ہونے لگا۔ ہر علاقے میں مغل فوج تعینات تھی اور فوج کے جتھوں میں رہنے والے افراد شمالی ہند کے باشندے تھے اور اکثر فارسی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ دکن کے بازاروں اور مختلف مقامات پر ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جاتے تو لین دین کے موقع پر فارسی زبان کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے دکن کے بیوپاری اور عام انسانوں نے مغلوں کی فارسی زبان کی لفظیات کا استعمال شروع کیا۔ رفتہ رفتہ دکنی لفظیات اور سنسکرت الفاظ کی جگہ فارسی کے نئے نئے الفاظ اور بعض اوقات عربی کی لفظیات بھی استعمال ہونے لگی۔ اس طرح دکن کے تمام علاقوں جیسے گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر، مراٹھواڑہ، برہان پور اور احمد آباد میں رفتہ رفتہ فارسی زبان کے الفاظ زبان زدِ عام ہونے لگے اور ان کی اجنبیت ختم ہو گئی۔ دکنی کی برار اور ویلور میں اہمیت۔ 16ویں صدی کے اختتام تک اورنگزیب نے سارے دکن کے علاقے کو اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ اس نے دہلی کے بجائے اورنگ آباد کو پائے تخت کا درجہ دے کر آخری عمر میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دکن کی سلطنتوں پر قبضہ کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ دکن کے وسیع علاقے میں اورنگزیب اور اس کی فوجوں کی وجہ سے فارسی کا تسلط عام ہونے لگا، لیکن ناگپور کے قریب ترین علاقے میں جسے برار کی حیثیت سے شہرت حاصل تھی اور جس میں الچپور، ملکاپور، اکولا، ناسک اور دوسرے علاقے شامل تھے، یہ تمام علاقے برار کے تحت آتے ہیں۔ ان علاقوں میں دکنی کا اثر اور تسلط اس قدر شدید تھا کہ وہاں کے بسنے والے باشندوں نے اورنگزیب کی فوج کے فارسی تسلط کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے سارے علاقے میں شعر و ادب کی زبان کی حیثیت سے دکنی کا چلن برقرار رہا۔ برار کے علاقوں میں 17ویں صدی اور 18ویں صدی عیسوی میں دکنی کے بڑھتے ہوئے تسلط کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حال ہی میں برار کے علاقے کے دکنی شاعر غلام حسین کا کلیات اور دکنی میں لکھا ہوا برار کا اولین شہادت نامہ قلمی کتابوں سے چھان بین کر کے شائع کر دیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکن کی 5 سلطنتوں میں دکنی زبان کو زوال ہوا، لیکن برار کے علاقے میں شعر و ادب کی زبان کی حیثیت سے دکنی برقرار رہی۔ تمل ناڈو کے علاقے ویلور میں 18ویں صدی عیسوی تک دکنی زبان میں
شعر و ادب کا سلسلہ جاری رہا۔ قطب ویلوری کے علاوہ محمد باقر آگاہ ویلوری کے دکنی کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویلور کے علاقے میں طویل عرصے تک دکنی اور دکنیات کا اثر قائم رہا۔ محمد باقر آگاہ بیلوری کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے منظوم سیرت النبی کو 8 جلدوں میں ہشت بہشت کے نام سے تصنیف کیا۔ یہ اسی دور کا شاعر ہے جبکہ دہلی اور لکھنؤ میں مرزا محمد رؤف رفیع سودا کا شعری وقار بلند ہو چکا تھا۔ جدید تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اردو میں سب سے پہلے شعری مجموعے کا پیش لفظ سودا نے نہیں بلکہ آگاہ ویلوری نے لکھا ہے۔ دکنی شاعری پر فارسی لب و لہجے کے اثرات۔ دکن میں مغلیہ سلطنت کے آثار کے ساتھ ہی دکنی پر زوال کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے دکن کی 5 مسلم سلطنتوں میں دکنی شعر و ادب کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اسے اقتدار اور امور حکومت سے زیادہ دلچسپی تھی۔ ادبی سرگرمیوں اور شعر و شاعری سے متعلق اس کی دلچسپی کا ایک ہی ثبوت ملتا ہے کہ جب اورنگزیب نے سکندر عادل شاہ جیسے عادل شاہی 8ویں بادشاہ کو شکست دے کر مغلیہ پرچم لہرایا تو اس نے عادل شاہی اقتدار سے وابستہ شاعروں کو مدعو کیا اور ان سے کلام سن کر رتیق کلام کی تعریف بھی کی۔ اس کے دور میں دکن کے 2 بڑے اردو شعراء نے شہرت حاصل کی جن میں ولی اور سراج کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں شعراء کی رحلت اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ہوئی۔ ولی اور سراج کے کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں شعراء کی دکنی پر فارسی کا لب و لہجہ غالب ہے۔ ولی نے دکن سے دہلی کا سفر کر کے 1700 عیسوی میں دہلی کے فارسی گو شعراء کو اردو میں شعر گوئی کی طرف راغب کیا، لیکن ولی کی دکن میں رہائش کے دوران کے کلام اور دہلی سے واپس آنے کے کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے فارسی کے اثر کو قبول کر لیا تھا۔ یہی حالت سراج اورنگ آبادی کے کلام میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ گو کہ سراج نے دہلی کا سفر نہیں کیا، لیکن ولی کے فارسی اثرات کو سراج نے بھی قبول کر لیا۔ دکنی میں محبوب کے لیے سجن، من، موہن، پریمی اور پیا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ ولی اور سراج کی شاعری میں جہاں ان دکنی الفاظ کا چلن ملتا ہے وہیں رفتہ رفتہ ان الفاظ سے دوری کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ان دونوں شاعروں کو غزل گو شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ دونوں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی کو بنیاد بنا کر عشقیہ جذبات اور متصوفانہ خیالات کے اظہار کو ترجیح دی۔